محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کر دے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس قدر سیراب ہو جائے گا کہ اب اسے نہ کھانے کی حاجت رہے گی اور نہ پینے کی حاجت رہے گی، اور اس کے بعد میں جو اگلا مرحلہ اس کو پیش آئے گا وہ جنت میں داخلے کا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام میں جو کوئی شخص، جو روزہ دار اپنے نوکر کے کام میں کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ عنایت فرمائے گا اور اسے بھی دوزخ سے گلو خلاصی، دوزخ سے نجات کی خوشخبری دی گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں ملازمائیں کام کرتی ہیں، اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ان کے کام میں کسی قدر تخفیف کر دیں، اپنے دو کپڑے خود ہی دھو لیں، یا میری بہنیں کچن کا جو برتن ہوتے ہیں، دیگر سامان ہوتا ہے، اس میں سے کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کر لیں۔ اگر یہ کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں کتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ نوکر کے کام میں کی گئی یہ تھوڑی سی کمی اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے مغفرت کا سبب ٹھہرے گی۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تلقین فرمائی وہ یہ کہ ماہ سیام کے جو روزے روزہ دار ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام تر گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ راتوں کی نمازوں میں قیام کرنے والا ایمان و احتساب کے ساتھ اگر قیام کرتا ہے، اس کا یہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کے دھلنے کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے آخری حصے میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ کہ جو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے حضور حالت قیام میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور احتساب کی کیفیت کو ان تینوں اعمال کے اندر میں قدر لازم قرار دیا گیا۔ ایمان تو بہرحال ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے انبیاء پر، اس کے کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم قیامت پر، تقدیر کے خیر و شر پر۔ لیکن احتساب کیا ہے؟ سیلف انٹروسپیکشن جسے کہا جاتا ہے۔ آدمی سحر کرنے سے لے کر افطار کرنے تک اپنے اعمال پر ایک نظر دوڑائے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہو گیا جس کے نتیجے میں روزے کی قبولیت پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ بندہ مومن کے خیالات اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب یہ اعمال ہوں گے، خیالات نیک ذہن کے اندر میں آئیں گے، عمل اپنی جگہ صحیح ہوگا۔ لہٰذا اس سیلف انٹروسپیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وگرنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ آتا، اور کہیں راتوں کو قیام کرنے والے عابد ایسے بھی ہیں جن کو رت جگے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آخر کیوں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزہ جو ایمان و احتساب سے خالی ہے، وہ قیام لیل جو ایمان و احتساب سے خالی ہے، اس کی قبولیت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ بھوکا پیاسا رہنا صرف مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ مومن کو شہوت نفس سے کھانے اور پینے سے ونچت رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کما حقہ بجا لائے۔ رمضان ہم لوگوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ پھر یہ بھی جان رکھیں کہ شب قدر اپنے آپ میں 1000 مہینوں سے افضل بتائی گئی، اور اس رات کے اہتمام کا خصوصیت کے ساتھ میں اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز آخری عشرے کے اندر میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ سورہ طٰہٰ، جس طرح سے پچھلے رمضان میں ہم نے سورہ کہف کا 5 راتوں کے اندر میں سلسلہ وار مطالعہ قرآن سماعت فرمایا تھا، انشاءاللہ اب کی بار ان 5 طاق راتوں کے اندر میں سورہ طٰہٰ کا سلسلہ وار مطالعہ رہے گا۔ آپ سبھی حضرات ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ سیام کے روزے رکھیں، راتوں کا قیام کریں اور لیلۃ القدر کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالی ہمارے حسنات کو شرف قبولیت بخشے اور ہماری سیئات کو ہم سے دور کرے، آمین یا رب العالمین۔